یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بھیڑ بکریاں پالنا زمانہ قدیم سے ہی انسان کا ایک اہم روایتی پیشہ رہا ہے۔ پتھر کا زمانہ ہو یا دھات کا، بجلی کا دور ہو یا ایٹم کا، انسانی ضروریات کا بہت بڑا حصہ انہی جانوروں سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ انسان نے جانوروں کو نہ صرف خوراک کے باہم رسائی یا تن ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا، بلکہ وہ اس کے لیے دیگر فوائد اور تفریح کا سبب بھی بنے، جیسا کہ ارشاد نبوی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ تم صبح ان کو چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ بھیڑ بکریاں پالنا ایک مقدس اور بابرکت پیشہ ہے، کیونکہ بہت سے پیغمبروں نے بھی اسے پیشے کو اختیار کیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع قطعاً گوٹ فارمنگ پر نہیں ہے، اور نہ ہی گوٹ فارمنگ کے فائدے اور نقصان کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں پر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی زندگی میں کتنی بکریاں تھیں اور ان کے کیا نام تھے، ان کی زندگی میں کون سی بکری مر گئی اور وہ کون سی بکری کا دودھ پینا پسند فرماتے تھے، ان کے پاس کتنے بکرے تھے۔ چلیں یہ ساری معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں چرواہا گوٹ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ چرواہے سے کسی نے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ چرواہا بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ بات محبت کی ہے، بات عقیدت کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اگر آج ہم یہ کہہ کے اس کام کو شروع کرتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پالی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام کیا تھے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، اس پر کوئی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں۔ میرے رب کا پیار ہے، میرے اللہ کی محبت ہے ان سے۔ میرے نبی نے جو بکریاں رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بکریاں اور 1 بکرا تھا۔ ان 9 بکریوں میں سے 1 بکری ان کی زندگی میں ہی مر گئی، اور باقی بکریاں ان کی زندگی کے بعد تک زندہ رہیں۔ ان تمام بکریوں کے نام اور بکرے کا نام کچھ اس طرح ہے: اجوا، زمزم، برقہ، ورثہ، اطلال، طراف، کمرہ، غیسہ، سکیا، یمن۔ 10واں ان میں بکرا تھا، نسل بڑھانے کے لیے یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ایمن۔ ان میں آپ کی بکری کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ہم تک پہنچایا، تو ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت رسول ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بکریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ اپنا
اپنے ساتھ رہنے والے اور اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔